پاکستان کے اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید. یہ جو نیوز چینلز کے اوپر ٹی وی کے جو نیوز کاسٹرز ہوتے ہیں یا اینکرز ہوتے ہیں یا ٹاک شوز کے ہوسٹس ہوتے ہیں, ان کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ بس ہر وقت ان کی زندگی میں ہاں جی آپ یہ بتائیے یہ ہو گیا ابھی بریکنگ نیوز آئی ہے. اور آج ہم جس موضوع پہ, ان کی کوئی پرسنل لائف, کوئی سونا جاگنا, کوئی دوست, کوئی ہنسی, کوئی ڈپریشن, کوئی بریک اپ, کوئی کھانے کا شوق, کوئی گانا سن لیا, کوئی یہ بھی زندگی ہے یا یہ بس جناب ڈنگ. آج کچھ اس طرح کے ایک دوست کو آپ کے سامنے انفولڈ کرنا ہے کہ جن کا کریئر میں نے پچھلے کئی سالوں سے اپنے سامنے ایوالو ہوتے دیکھا, ان کو اسٹرگل کرتے بھی دیکھا, اور پھر ان کو ماشاءاللہ پاکستان کے ٹاپ اینکرز کے طور پہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں. لیکن یہ جی والی زندگی کے علاوہ ابصر کومل کی کیا زندگی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ توثیق صاحب. اٹس گریٹ ٹو بی آن یور پوڈ کاسٹ اینڈ تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈس. یہ والی جو ایک زندگی ہے کہ کیمرے اور بس آ رہی ہے خبر اور بیپر لینا ہے کرنا ہے, بہت زیادہ اسٹریسفل نہیں ہو جاتا؟ اسٹریسفل اب وہ ایک لائف اسٹائل بن جاتا ہے. آپ خود بھی, آپ کا بھی ایک لائف اسٹائل ہے. آل دا ٹائمز یو آر آن کیمرا. سو ابھی بھی میں ایک ریکارڈنگ سے آ رہی ہوں, یہاں سے نکل کے ایک اور ریکارڈنگ میں جاؤں گی. سو لیٹلی اب بہت زیادہ کیونکہ ڈیجیٹل بھی کام ہمارا چل رہا ہوتا ہے. سو یس, کیونکہ آئی اسٹارٹیڈ فرام ٹی وی ود نیوز بلیٹنس, تو ہماری 9 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی تھی اور 7 گھنٹے تقریباً ہم اسکرین پہ ہوتے تھے. اینڈ دیٹ واز ون پاپولر چینل. تو اس پہ کافی نوٹس بھی ہوتا تھا. بہت سارے لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹی وی اسکرین کے سامنے ہی زندگی گزارتے ہیں, وہیں ٹیبل کے نیچے سو جاتے ہوں گے رات کو. سو دوز کائنڈ آف ٹرانسمیشنز آئی ہیو ڈن آن ٹی وی. یس, آئی فیل جب سے میں نے کریئر اسٹارٹ کیا اس کو بھی 13-14 سال ہو چکے ہیں. اس دورانیے میں تو زیادہ وقت میرا اسی بھیڑ میں گزرا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. لیکن یس, پرسنل لائف میں چاہتی ہوں کہ ایک بیلنس کروں اپنی پرسنل لائف کو اینڈ پروفیشنل لائف کو. سو آئی پریکٹس سالیٹیوڈ اینڈ آئی ٹیک مائی ٹائم آف بٹوین جابس. تو 3-4 جاب سوئچ کر چکی ہوں ابھی تک کریئر میں. اس کے درمیان میں نے ضرور اپنے لیے اچھا خاصا ٹائم نکالا ہے. اور ڈیورنگ دا ڈے بھی ہوتا ہے کبھی کہ بس میں فون نہ دیکھوں, اور اگلے 2 گھنٹے مجھے نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بین الاقوامی سطح پہ کتنے مسائل چل رہے ہیں, نہیں چل رہے ہیں, مقامی سطح کے اوپر کون مطلب کوئی بل پاس ہو رہا نہیں, یا ہر وقت یو ہیو ٹو اسٹے آن یور ٹوز اینڈ انفارمڈ. اب میں نے تھوڑا سا کچھ اپنے لیے اسپیس بنائی ہے. آئی گیٹ مائی ٹائم آف آن دا ویکینڈس. سو اب کیا کرتی ہوں پھر میں کیا کرتی ہوں, میں کھانا بھی پکاتی ہوں گھر پہ. اچھا, میں سلو میں بڑے حادثات بھی کرتی ہوں. دیکھیں میرے پوڈ کاسٹ پہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, لیکن ایسا نہ بولو کہ ہم مطلب پتہ لگے کہ ہمیں بے وقوف بنا. میرے پاس ایویڈنس ہے, آئی شو یو. سو وہ بڑا ایک اچھا سا توثیق صاحب احساس ہوتا ہے کہ وین وی سلو ڈاؤن اینڈ صبح مارننگ کافی آرام سے 10-15 منٹ لگا کر بیٹ کر کے بنانا. سو دیٹ آلسو آئی ریئلی انجوائے دیٹ پروسیس. اب خبروں کی کچھ نوعیت ایسی ہے جو انٹرنیشنل ایشوز پچھلے کچھ دنوں کے اندر دنیا نے دیکھا, ایک نئی ورلڈ وار کی طرف جاتے ہوئے ہمیں حالات نظر آئے. اس میں مجھے بہت اپڈیٹڈ رہنا پڑا موبائل کا استعمال کے ساتھ. لیکن کچھ عرصہ پہلے میں نے کوشش کی کہ میں ویکینڈس کے اوپر موبائل نہ دیکھوں. سو اگر کسی نے فیملی نے کرنا ہے رابطہ تو آبویسلی آئی لیو ود مائی فیملی. باہر سے کوئی بہن بھائی نے کرنا ہے تو وہ گھر والوں کے فون پہ کر لیں گے. سو دیٹ واز ویری ہیلپ فل آلسو, کیونکہ جب آپ کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہوتا تو پھر آپ کہہ نہیں سکتے صحیح طریقے سے. تمہارا تعارف کراتے ہوئے میں نے لو اسٹرگل استعمال کیا. ڈو یو ایگری کہ اسٹرگل ہوتی ہے, اور ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ہر وقت وہ ایک اسٹرگل ٹو اسٹے اس لیول کے اوپر رہنا بھی ایک اسٹرگل ہے ان اٹ سیلف, جب نام بن جاتا ہے اس کے بعد بھی. ایبسلیوٹلی سسٹین کرنا, اپنا کریڈیبلٹی کو سسٹین کرنا ایز اے جرنلسٹ آئی فیل از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اینی ویئر ان دا ورلڈ. بہت زبردست لکھاری, بہت اچھے جرنلسٹ رہے, لیکن کسی ایک انٹرویو نے ان کو کنٹروورشل بنا دیا. اور جرنلسٹ کے لیے اس لیے اب آپ اداکار ہوں یا پھر آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں, وہ ان پاپولر بات بھی کر دیتے ہیں کئی دفعہ, ان کے لیے یہ اتنا میٹر نہیں کرتا. صحافی کے لیے آپ کا ٹرسٹ بریک ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ. سو ویسے تم احتیاط کرتی ہو پر کچھ ٹویٹ کرتے ہوئے یا کچھ کرتے ہوئے بالکل کبھی ریگریٹ کیا کوئی چیز کہہ کے؟ یہ بڑے لوڈڈ دونوں آپ نے سوالات پوچھتے ہیں. جی احتیاط میں اس چیز پہ نہیں کرتی کہ اگر میں کوئی اصولی بات کر رہی ہوں تو میں اس سے کسی سے ڈر کر اپنے الفاظ کو چھپا لوں. لیکن اس حوالے سے ضرور کرتی ہوں کہ میں کوئی غلط انفارمیشن نہ دے رہی ہوں. سو الحمدللہ مجھے ایسا کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ میں نے کبھی کوئی کراس چیک کیے بغیر انفارمیشن آگے پھیلائی جس سے لوگوں کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے یا لوگ انسٹیگیٹ ہوئے. یہ تو نہیں ہوا. لیکن یس, وقت سے پہلے کچھ اوپینینس ایسے ضرور دے دیے گئے جو بات وقت کے ساتھ ٹھیک ثابت نہیں ہوئے. ایک
مجھے یاد ہے ٹویٹر پہ جذباتی ہو کے اینڈ ڈیلیبریٹلی نہیں, لیکن مثلاً کون سا اگر تم شیئر کر وہ پھر کنٹروورشل ہو جائے گا, ہمارے جو چاہنے والے ہیں ٹویٹر پہ وہ پھر اس کو نکال کے لے کے آئیں گے. لیکن یہ پولیٹیکل کچھ ایکٹیویٹی پاکستان کے اندر چل رہی تھی جو اس وقت کے حساب سے ہمیں درست نظر آتی تھی, جو حالات و واقعات ہم دیکھتے ہیں which did not turn out to be as good as we were thinking at that point for democracy in Pakistan. تمہارا پچھلے دنوں وہ ایک مطلب خبروں میں بھی تم رہیں, ٹرولنگ بھی ہوتی رہی, وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کسی پریس کانفرنس میں ایسے ہی بس تمہارا ایک انسرٹ آیا اور وہ ایسی سچویشن کے اوپر گھبراتی ہو کہ اور یہ کیا چیز نکل گئی میری, اور یہ لوگوں نے اس چیز کو ایسے کیوں لینا شروع کر دیا؟ بالکل, یہ دس واز ایکچولی کیونکہ میں وہی بتا رہی ہوں کہ میں کبھی میمز یا یہ جو وائرل چیزیں ہوتی ہیں اس پہ میرا اتنا فوکس نہیں ہوتا. مائی کریئر ہیز بن مور اراؤنڈ پروفیشنل جرنلزم. سو یس, ایسی بہت ساری بریفنگس میں ہم لوگ جاتے ہیں, کچھ آن کیمرہ آتی ہیں اور کچھ نہیں آتی ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. اب جو سیکورٹی حالات ہیں تقریباً ہر ہفتے 10 دن بعد اس قسم کی بڑی ہائی پروفائل بریفنگز ہو رہی ہوتی ہیں. پاکستان میں ایک چیز اچھی ہے, اب جو تھوڑا بہت جرنلسٹ کو کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ, اور آج کل یہ چیز کی جا رہی ہے تاکہ ہم جب بات کریں تو وی آر اویئر. سو اٹ واز ون آف دوز پریس کانفرنسز, اور میرا جو ہے وہ بڑا اس کو بڑا لوگوں نے اپنی طرف سے اسکینڈلائز بھی کرنے کی کوشش کی. جب اس قسم کی شخصیات ہوتی ہیں جن کے اوپر سب کی نظریں ہوتی ہیں, اور وہ جب بات بھی اس نوعیت کی کر رہے ہوتے ہیں کہ جس پہ لوگوں کے بڑے اسٹرانگ اوپینینز ہوتے ہیں, بیکاز وہ جو بات کر رہے تھے اس وقت اس کے اوپر پاکستان کی ایک بہت بڑی پاپولیشن ہوگی جو بڑے سخت جذبات رکھتے ہیں. سو آئی فیل کہ اس کو پھر ہر کسی نے اپنے حساب سے لیا, اس کی نیگیٹو کانوٹیشن آئی تھنک زیادہ نکالی گئی. مجھے بھی بڑا آبجیکٹیفائی کیا گیا, لیکن توثیق صاحب مائی ہول کریئر ہیز بین اراؤنڈ دیٹ. میں نے کتنی ریسرچ کی کسی چیز پہ, ہم نے کتنی محنت کی, اور وہ جو اسٹرگل آپ بات کر رہے ہیں اٹ سیلف از اے اسٹرگل سروائیو کرنا ان دس انڈسٹری اور اینی ادر پروفیشن. سو اور اس قسم کے ملک کے اندر جہاں اٹ سیلف خواتین کے لیے بھی ریسٹرکشن ذرا ڈفرینٹ ہیں. سو مجھے یہ اندازہ تھا کہ ان صاحب کے لیے جو لوگوں کے جذبات ہیں اس میں بھی رگڑی جا رہی ہوں بیچ میں. سو یس, میں نے اس حساب سے تو زیادہ پریشان تو نہیں ہوئی, لیکن آنیسٹلی وہ آئی تھنک he was not even looking at me at that point. مطلب I asked him a question and ان کا بڑا ہی ایک سخت رسپانس تھا, جو کہ میرے لیے بھی ایک اس عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص کی طرف سے کسی کے بارے میں یہ کہنا بالکل ان یوزول بات تھی میرے لیے بھی, اور جتنے جرنلسٹ وہاں پہ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے. بٹ انہوں نے وہ obviously was not even looking at me, انہوں نے کوئی آئی تھنک اپنے خیال میں ایک کول افیکٹ دینے کے لیے اپنی بات کو وہ کیا تھا. میری ان سے پرسنل کوئی سلام دعا نہیں ہے. میمرز جو ہیں وہ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ٹرولرز اس طرح کی میری ان کے ساتھ کوئی پرسنل لیول پہ سلام دعا بھی نہیں ہے. جو لوگ میڈیا کو جانتے ہو جانتے ہیں کہ ہم کس انداز میں انوائٹ کیے جاتے ہیں پریس بریفنگس میں, اور ہماری کس حد تک کسی کے ساتھ جو ہے وہ پرسنل ہوتی ہے. ہمارے ہیں کچھ کالیگس جو یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ ترین جو عسکری ذرائع ہیں ان سے بات ہوئی ہے, تو ان کی ہوتے ہیں یہ ذرائع اس طرح کے لوگوں کے ساتھ روابط. لیکن یس, میں ہوں, میری بہت ساری اور کالیگس ہیں, اور بہت سارے ایسے میل کالیگس بھی ہیں. ہمارے اپنا ایک انداز ہے سرکاری اداروں کے ساتھ انگیج کرنے کا, اور وہ ہمارے جرنلسٹک ایتھکس کے عین مطابق ہے, اور میں اسی کے اوپر چلتی ہوں. یہی بننا چاہتی تھیں؟ مجھے لگتا ہے زیادہ میں سیریس سائڈ پہ چلی گئی, لیکن آئی انجوائے اٹ. مجھے لگتا تھا کہ شاید تھوڑا سا بیچ میں اس کی طرف جاؤں گی, ہیومن رائٹس وغیرہ کے اوپر زیادہ فوکس رہے گا. اچھا, ایکٹنگ کی طرف نہیں, ایکٹنگ کا تو میں نے نہیں سوچا کبھی, بٹ آئی تھاٹ مور آف لائک یو نو کہ میں کوئی سول سوسائٹی کی طرف جاؤں گی اور کچھ ایکٹیویزم کی طرف کام کریں گے. لیکن میرا زیادہ پالیٹکس کی طرف رجحان چلا گیا, اور باقی چیزیں ہم کرتے ہیں جو مجھے بہت خوش کرتی ہیں. آپ بھی جانتے ہیں ہم لٹریری فیسٹیولس کرتے ہیں اکراس دا کنٹری, اور میں اس میں بہت خوشی سے پارٹیسپیٹ کرتی ہوں. آئی ایون ٹیک اٹ ایز اے ویکیشن, سو آئی انجوائے اٹ دیٹ مچ. اور میں وہی اس طرف بھی میں نے آنا تھا کہ کچھ عرصے سے اس طرح کے جو فیسٹیولز ہیں اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہو. سیاست اور فنون لطیفہ یہ عام طور پہ دیکھا جائے تو بڑا الگ الگ ان کو نا, تو یہ دو بڑے ڈائیورس قسم کے انٹرسٹس ہیں. سو بٹ یو ایز رائٹلی سیڈ کہ وہ ایک طرح سے ویکیشن ہے, آپ کی انٹلیکچوئل ویکیشن جو ہے وہ فنون لطیفہ میں لٹریچر میں تمہیں ملتی ہے, which is good to know. جس میں بہت اچھے لوگوں سے مجھے ملنے کا بھی توثیق صاحب موقع ملتا ہے. پچھلے تقریباً 10 سال سے تھینکس ٹو کراچی آرٹس کاؤنسل آئی واز لیونگ ان کراچی فار مائی جاب ایٹ جیو, اور میں بڑی کم عمر سے جا کے وہاں پہ جو اردو کانفرنس ہے, بہت سال ہو گیا, اب 18ویں یا 19ویں ہم نے کانفرنس کی ابھی لاسٹ ایئر, اور میں تقریباً 10 سال تو میں اٹینڈ کرتی تھی صرف جا کے.
اور بہت زیادہ انٹرسٹ لیتی تھی سارے سیشنز میں. انہوں نے کہا ہوگا یہ لڑکی ہر سال آ جاتی ہے, اس کو اسٹیج پہ بٹھا دیا جائے. آئی تھنک ایک یہ وجہ تھی. دوسرا پھر اس کے اندر جن لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے, آپ تھوڑی دیر بھی افتخار عارف صاحب کی محفل میں بیٹھے ہیں, نور الہدا شاہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو کیا کچھ سمجھنے کو. ایک بہت ہی امپاورڈ خاتون بھی ہیں اور بہت ہی بڑی رائٹر ہیں پاکستان کی. میں غازی صلاح الدین صاحب ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, اینڈ آئی تھنک آئی لرنڈ اے لاٹ فرام ہیم. صادقہ صلاح الدین پروفیسر صاحبہ, ان سے جینڈر کے بارے میں ہمیں وہ سینسٹیوٹی ہمارے اندر آئی جو شاید پہلے اس حساب سے نہیں تھی. حالانکہ آئی آلویز کال مائی سیلف اے فیمنسٹ. سو یس, یہ میرا جو ہے, میں سمجھتی ہوں کہ دیٹس وائی آئی ٹیک اٹ ایز اے ویکیشن. فیوریٹ پولیٹیکل ٹاک شو ہوسٹ؟ بہت سارے ہیں ہمارے. اگین اب پھر آپ کہیں گے کہ سب کو خوش نہ کرو. حامد میر صاحب, آئی تھنک سیفلی آئی کین سے, وہ ہمیشہ سے بہت ریلیونٹ ہیں. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار اے ٹی وی پرسنالٹی. میر صاحب کی یہ بھی بہت خاص بات ہے کہ وہ ہر دور میں جو بھی نظام ہوتا ہے یا جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں. اس کی بہت ساری کاسٹ بھی پے کر چکے ہیں اپنی لائف میں. ہی واز شارٹ ایز وی آل نو. اینڈ یہ ایک ان کی جو ریلیونس ہے, ایک عام فہم آدمی کے انداز میں بات کرنا ہے, اس قسم کا پروگرام کرنا جس کو ہر ایج گروپ والے دیکھیں, اور آج تک جو ہے اس میں سے موسٹ امپورٹنٹلی ریلیونس کی اس لیے اہمیت ہوتی ہے کہ آج بھی جو سب سے امپورٹنٹ انٹرویوز ہیں وہ میر صاحب کرتے ہیں. انہوں نے بڑے بڑے سیاستدانوں کو لانچ کیا. انہوں نے ایسے جو لوگ ہیں جو بعد میں سکسیس سٹوریز بنے, ملالہ کے جو انیشل انٹرویوز ہیں اس میں میر صاحب کا بڑا کردار ہے. پھر خود عمران خان صاحب جو ہیں, ان کو آئی تھنک خود خان صاحب نے انفیکٹ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ سب سے زیادہ عمران خان, حامد میر نے ان کو آن ایئر ٹائم دیا تھا انیشل ان کی پولیٹیکل اسٹرگل میں. سو یس, دیٹس وائی آئی ریلی آئی تھنک میر صاحب ہمارے یہاں سب سے بڑے اینکر ہیں اور جرنلسٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تمہارے اس پروفیشن میں ایک خاتون ہونا, ایک عورت ہونا, پلسز مائنسز کیا ہیں؟ اچھا, میں نے کیونکہ خود بچپن سے ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ لڑکی ہونا آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. دین ایک لڑکی, میں اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں کہ میں شکر ہے ایک عورت ہوں, نتھنگ اگینسٹ مین, بٹ خواتین جو ہے وہ ایک اور طریقے سے سوچتی ہیں. ہم زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں, ہم احساس چیزوں کا زیادہ کرتے ہیں. اب جن اداروں میں نے کام کیا جہاں خواتین اس کی سربراہ تھیں, تو آئی فیلٹ ویری کمفرٹیبل. بات سمجھانا, کہلوانا, منوانا, اس میں وہ ایک میل ایگو آپ کے سامنے نہیں آ رہی ہوتی ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ. وہ بھی تھوڑا اپنے آپ کو ولنریبل بھی دکھا دیتی ہیں خواتین, ہم ایک دوسرے کو. سو یہ ہے, یہ ایک پلس پوائنٹ میں سمجھتی ہوں ایز اے وومن. بٹ یس, ہمارے سوسائٹی میں خاص طور پہ یہ چیز ہوتی ہے, اور باقی ملکوں میں بھی. اب جب میں نے نوٹس کیا تو ہے یہ بات میری آبزرویشن میں, دیٹ یو آر ویری آبجیکٹیفائڈ اف یو آر اے ینگ وومن. میں اکثر کہتی ہوں کہ جب تک بال سارے سر پہ سفید نہیں ہو جائیں گے تو آپ سیریس نہیں لیں گے میری بات کو. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر ینگ ٹیمز ہیں. میں نے خود رشیا میں جا کے دیکھا کہ پوٹن کے ساتھ اس کی ایک ینگ پراپر ٹیم ہے ایڈوائزرس کی, اور وہ لوگ ایز ینگ ایز بٹوین 19 to 25 ایئرز اولڈ. اور ہمارے یہاں 25 سال تک وہ بچے کہتے ہیں بس ہم نے تو امی ابو فیس دے رہے ہیں, اور یونیورسٹی سے کھانے کا بھی ان کو خود ماں باپ کو پوچھنا پڑتا ہے کہ آ کے لنچ کر لو. سو دیٹ آئی فیلٹ کہ ہمارے یہاں بڑی آبجیکٹیفیکیشن ہے. یعنی ان آسان الفاظ میں آپ کی جو ظاہری شخصیت ہے یا آپ کی جو لکس ہیں اس کی بیسس پہ آپ کو جج کیا جاتا ہے. اس چیز کو میں نے بہت زیادہ, اگین کیونکہ آئی ایم ایکسٹریملی سینسٹیو اینڈ آبزرونٹ, تو میں نے بہت زیادہ محسوس کیا. لیکن ود ٹائم وہ مجھے پھر آپ کے لیے ایک چیز نارملائز ہو جاتی ہے. اسی لیے وہ جو کلپ کا آپ مجھے پوچھ رہے تھے, تھوڑا سا مجھے برا لگا شروع میں کہ یار مطلب تھوڑی, لیکن دین میں نے اس کو اس زاویے میں سوچا کہ وہ ایکچوئل اپنا جو طنز ہے وہ ان شخصیت کی طرف کر رہے ہیں جن سے شاید وہ ان کی بات سے اختلاف کرتے ہیں. سو لیکن ہاں, آئی واز اے ویری ایزی ٹارگیٹ. میری جگہ اگر شاید کوئی بہت سینئر اینکر بیٹھی ہوتی تو وہی جو ونک تھا وہ ان کو وہ نہ لگتا, وہ کہتے ہو طنز کیا انہوں نے. سو جسٹ بیکاز دیر واز اے کمپیریٹیولی ینگر وومن ایز اے جرنلسٹ, مرد اینکر بیٹھا ہوتا, یا کوئی مرد بیٹھا ہوتا, ایبسلیوٹلی. لیکن اگر چلے خاتون سے بھی جوڑنا ہے تو آئی تھنک اٹ ہیز ٹو, وہ جو بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ انوالو ہو جاتی ہیں اگر آپ ایک خاتون ہیں, ینگ ہیں, اور ان کی نظر میں ایک سرٹن وے میں دکھتے ہیں, وہ بہت ڈسٹریکٹنگ ہے توثیق صاحب میرے لیے. کیونکہ میں جو کام کرتی ہوں اس میں زیادہ فوکس ہمارا اپنی ریسرچ اور کام کے بیسس کے اوپر ہوتا ہے. اور مجھے ایکچوئل جو لائف میں پرابلمز ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ میں نے بہت اصولی اور بہت اسٹریٹ فارورڈ کہیں بات کہہ دی. اور میں آج بھی ایکٹیویزم کرتی ہوں فریڈم آف اسپیچ کے لیے, پاکستان میں ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. میں پروٹیسٹ کرتی ہوں اگینسٹ نارملائزنگ دا ہائبرڈ سسٹم. دیز آر آل ویری پرابلمٹک تھنگس. اور یہ اس کے ساتھ اگر آپ کی اس کے بجائے اس چیزوں کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہو تو وہ برا لگتا ہے, لیکن اب کافی حد تک میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. لڑائی ہوئی کبھی؟ لڑائی ٹی وی پہ
اب میری اب کچھ عرصہ پہلے مجھے لگتا ہے اب میری ٹالرنس کافی کم ہو گئی ہے، اختلاف رائے کے لیے نہیں، لیکن بہت ہی اگر کوئی آپ کے آئیڈیا یا جو بات آپ کر رہے ہیں وہ نہ چاہتا ہو کہ وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرے اپنے خیال کے اظہار سے، تو ایک دو دفعہ ہوئی. ایک دفعہ میرے اپنے شو میں کسی کے ساتھ بہت ہی زیادہ وہ تنزیہ ہو گئے تھے، کیونکہ میں کافی صبر کا مظاہرہ کرتی ہوں، اینڈ پیپل اسٹارٹ ٹیکنگ اٹ ایز دے اسٹارٹ ٹیکنگ ایڈوانٹیج اوور دس. سو ان سے ہوئی تھی بحث پچھلے دور حکومت میں، اس وقت کے ایک منسٹر تھے، اور بعد میں البتہ ہم لوگوں کا ایک بڑے مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ شو کے بعد ایسا ماحول ہوتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. سو اور ویری ریسنٹلی آلسو میرے ساتھ ایک پینلسٹ تھے، اور میری ہر بات کے اوپر وہ واز میکنگ فیسز. سو آئی فیلٹ اٹ واز ویری آئی مین وی ور ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ سیریس. سو یا ذاتی زندگی کے اندر نہیں، میں بہت جلدی بھول بھی جاتی ہوں ویسے بائی دا وے. یہ جو اختلاف وغیرہ ہوتا ہے ان چیزوں کو شاید میں آدھے گھنٹے میں ایٹ میکس فش میموری ہے میری ان معاملات میں. یہ تو ویسے بڑی بلیسنگ ہے. یس، ورنہ انسان اپنی میموری کے توق میں اگر زندہ رہنے لگے نا تو یاد ماضی عذاب ہے یار. اب ایگزیکٹلی. ابسا کومل اپنے آپ کو آج سے 20 سال بعد کہاں دیکھتی ہے، 15 سال بعد کہاں دیکھتی ہے؟ توثیق صاحب، پہلے تو میں بڑی فیوچرسٹک ایک قسم کی ایک سوچ رکھتی تھی، یہاں تک بھی کہ وین آئی اسٹارٹیڈ ایٹ اے ینگ ایج مائی کریئر، اینڈ میں اس وقت سوچتی تھی کہ 30 سال کی ایج تک میں یہ میری پوری زندگی ہوگی، پرسنل اینڈ پروفیشنل سب میں نے طے کر لیا تھا. ہوئی؟ بالکل بھی نہیں ہوئی. سو لیکن اس سے بہت بہتر چیزیں بھی ہو گئیں. میں نے جو انٹرنیشنل ایکسپوجر نہیں سوچا تھا مجھے وہ بھی مل گیا. پروفیشنلی میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں بالکل ایک اپنا کرنٹ افیئرس شو کر رہی ہوں گی. آئی گاٹ دیٹ. سو یس، کچھ چیزیں بہت اچھی ہوئیں، کچھ چیزیں ویسی ایگزیکٹلی نہیں ہوئی ہیں. اب فیوچر کے بارے میں انفیکٹ جسٹ دس مارننگ آئی واز تھنکنگ اباؤٹ اٹ، اور آپ نے بڑے ٹائملی یہ سوال پوچھا ہے. آج کل تو ملکوں کے لیے اپنی پالیسی بنانا بھی مشکل ہے فیوچر کے لیے. تو ہم ایک عام آدمی ہوتے ہوئے کیسے طے کر سکتے ہیں کہ 20 سال بعد کے ایسا ماحول بھی ہوگا جس کے اندر کسی جرنلسٹ کی ضرورت ہو. ٹیکنالوجی وائز بھی اگر آپ دیکھ لیں، اب اے آئی ہے، لوگ اپنی خبر ابھی بھی مجھے معلوم پڑا ہے کہ بہت سارے نئے اے آئی پلیٹ فارم سے بھی اب اپنی خبر لیتے ہیں. جیسے پہلے ڈان.com پہ جا کے پڑھتے تھے یا جیو ٹی وی لگا کے ہماری خبریں دیکھتے تھے. تو 20 سال بعد کیا ان کو کسی انسان کی ضرورت ہوگی جو ان کو آ کے کوئی بات بتائے؟ تو پھر ضرور شاید ہم اسی فیلڈ میں ہوں گے اگر زندہ اور سلامت ہوئے. لیکن جو اس قسم کے بڑے بڑے خواب تھے گروتھ کے، وہ اب بڑی انسرٹن دنیا ہے. فیوچر لیکن پھر بھی ایک خواہش تو ہوتی ہوگی نا. آئی ووڈ اسٹل لائک ٹو ڈو سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو کمیونیکیشنس. وہ والے شوق نہیں ہے میرے سیاست میں جانے کے. مجھے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پالیٹکس میں چلی جائیں یا یہ وہ. اینی تھنگ دیٹ کنیکٹس می ود دا پیپل. ابھی بھی جو ہم کام کرتے ہیں میڈیا کا، اس کو ہم اتنا سیریس نہیں لیتے انفارچونیٹلی. نہیں مطلب کوئی میڈیا کی اونر بن جاؤں یا اچھا فرض کرو ایک منسٹر بننا پڑے 1 سال کے لیے، تو میں منسٹری ملی، کون سی منسٹری لینا چاہوں گی انفارمیشن کے علاوہ؟ ایسی منسٹری ہوگی وہ پھر کہ وہ آخری منسٹری ثابت ہوگی. آخری وہ منسٹری ہی حذف اور ختم ہو جائے گی اس کے بعد. منسٹری آف ہیومن رائٹس. سو اور اس کے اوپر جو بھی انفارچونیٹلی آیا اس کا کام خراب ہی ہوا. ایک دفعہ سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کے جو چیئرمین بنے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ہم نے ادھر بلیک باکس میں ان کا ایک دفعہ پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا اور ان سے اس پہ بڑی تفصیلی بات کی تھی. وہ بیچارے ان کی تو پارٹی سے نکالے گئے اس کے بعد. سو آئی تھنک ہیومن رائٹس منسٹری میں کام کرنے کا بہت ضروری ہے اس وقت کے پاکستان میں. اس پہ مثلاً ابسا کومل پاکستان کی ہیومن رائٹس کی منسٹر بن گئی ہے، what will be the first 2 decisions that you would like to take جو تم سمجھتی ہو کہ نہیں لیتے جو اب آتے ہیں؟ ہمارے ہاں جو انجسٹسز ہیں اس کو تو ایڈریس بھی اسٹیٹ لیول کے اوپر نہیں کیا جاتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ انسانی جان کی بڑی قیمت ہونی چاہیے. اور میں اگر ہیومن رائٹس منسٹری میں گئی تو میں ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کے اوپر کام کروں گی. ہیومن رائٹس کی پاکستان کی بننے سے لے کر آج تک جتنی زیادہ وائلیشنز ہوئی ہیں ان سب کو ایڈریس کریں گے، کیونکہ جو کامیاب قومیں ہوتی ہیں جب تک وہ اپنے ماضی کی غلطیوں کا احاطہ نہیں کرتی وہ آگے نکل ہی نہیں سکتی. یہ پوری دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے. لیکن ایسا کر پاؤ گی ہمارے سسٹمز؟ اسی لیے تو میں نے کہا کہ وہ منسٹری پھر شاید اس کے بعد رہے. پاکستان میں اس منسٹری کو ہی حذف کر لیا جائے گا کہ جی ہم کفایت شعاری کر رہے ہیں آج کل پیٹرول پرائسز کی وجہ سے. سو ہم ایک کام کرتے ہیں اس منسٹریز کے عملے کو ہی ختم کر دیتے ہیں. سو یہ انفارچونیٹ بات ہے. دنیا میں اور بھی بہت جگہوں پہ انجسٹسز ہیں، لیکن اکثر کیونکہ آج کل ہمارے بہت سارے دوست ہیں، میں یہ بھی آپ کے جو اگر کوئی ینگ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ اکثر اب کسی بھی پروفیشن میں ہوں ہم بڑی شخصیت پرستش میں بھی چلے جاتے ہیں اپنے سینئرز کی. بہت سے لوگ ہیں جن کا میں بہت زیادہ احترام آج بھی کرتی ہوں، لیکن ان کی کسی اور دور میں جو باتیں تھیں وہ اس کے بعد ایوالو نہیں کیا انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو بدلتے ہوئے جس طرح کے لوگوں کے خیالات ہیں اور رجحانات ہیں. کوئی پولیٹیکل پارٹیز اگر کل ٹھیک تھیں انسانی حقوق کے حوالے سے، ڈیموکریسی کے اعتبار سے، آج وہ نہیں ہے تو آپ کو ان کو کال آؤٹ کرنا چاہیے. کس طرح کا میوزک سنتی ہوں؟
ओह म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक का एक प्रोग्राम भी करती रही टीवी पे आने से पहले, तो आई लव म्यूज़िक. टीवी पे आने से पहले क्या मतलब? TV से पहले I was on radio. I was doing a radio radio. show also before. Okay, Yeah, I made it to okay. TV. So music, all kinds of music मुझे बहुत पसंद है. गज़लें, क्योंकि मुझे शेरो शायरी बहुत पसंद है. और अभी आजकल भी नए बड़े अच्छे सिंगर्स आए हैं पाकिस्तानी. कोक स्टूडियो इज़ माई वेरी फेवरेट. इस पे हमारे जो म्यूज़िक को समझने वाले दोस्त हैं वो काफ़ी दफ़ा बहस भी करते हैं, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान ने कोई बेहतरीन प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस की है और इंटरनेशनली पाकिस्तान का अगर एक नाम है तो वो हमारे कोक स्टूडियो है. और पाकिस्तान में प्रोड्यूस्ड मैंगोज़ हैं जिसकी प्रोडक्शन बहुत कम हो गई है. ये भी डिबेटेबल बात है कि क्यों कम हुई है. मुल्तान में कौन सी सोसाइटीज़ बनी जिसकी वजह से मैंगोज़ की प्रोडक्शन कम हुई. लेकिन कोक स्टूडियो इज़ माई वेरी फेवरेट. मुझे ये भी बहुत पसंद है जिस तरह जुल्फ़ी ने भी उसको प्रोड्यूस किया तो उन्होंने बड़े नए दौर के हिसाब से किया. उससे पहले जो लोग कर रहे थे उसमें मेरे बड़े फेवरेट हैं काविश के जाफ़र. उन्होंने भी एक कोक स्टूडियो प्रोड्यूस किया था. उसके सारे गाने मेरे बहुत फेवरेट हैं. पाकिस्तानी जावेद बशीर मैं समझती हूँ हमारे दौर के सबसे बेहतरीन सिंगर हैं. ड्रामे शामे देखती हो? ड्रामे मुझे बड़े कम देखने का इत्तेफाक होता है. ये वाहिद चीज़ है जिसमें मेरा थोड़ा सा है. नेटफ्लिक्स पे कुछ सीरीज़ वगैरह मैं देख लेती हूँ जब टाइम मिले. मुझे कोई सीरीज़ रिकमेंड करो नेटफ्लिक्स. नेटफ्लिक्स पे अभी रिसेंटली डायनासोर्स की ऊपर एक सीरीज़ मुझे डॉक्यूमेंट्रीज़ भी मैं बहुत देखती हूँ. क्राइम, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, स्पाईक्राफ्ट भी है. मतलब ऑल काइंड्स ऑफ कंटेंट. हॉरर वो फिर मुझे अपनी बहनों के साथ प्लान बनाना पड़ता है तो अकेले में नहीं देखी जा सकती. बट अभी डायनासोर्स के ऊपर कि किस तरीके से वो एक्सटिंक्ट हुए और किस तरीके से वो एक जो जुरासिक टाइम्स थे उस पर बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है. आई वॉज वेरी कैप्टिवेटेड बाय दैट. So that is a recommendation. बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. आपने जिक्र किया पॉडकास्ट के आगाज़ में that you cook. Yes. So क्या what is one recommendation जो आज देना चाहोगी कि आज सब लोग घर में ये पकाएं? ज़ाहिर है तुम्हारे हाथ का तो सब नहीं खा सकते. अच्छा, एक तो मैं कोई वो मास्टर शेफ़ की तरह का कुक नहीं करती, बल्कि मेरे घर वालों को है कि तुम्हें वो पकाने के प्रोसेस तुम्हें बहुत पसंद है, वेरी फोकस्ड होके मैं. और मैंने ये डिस्कवर किया अभी रिसेंटली रमज़ान में कि, और मुझे इससे पहले भी ये पता था, लेकिन मेरा जो पकोड़े बनाने का स्टाइल है वो बहुत इवॉल्व कर गया है. तो उसमें थोड़ा सा एक एयर फ्रायर में भी मैंने पकोड़े बनाने की कोशिश की, थोड़ा सा उसमें हेल्दी उसको बनाने के लिए. बट आई थिंक अब मैं वो इतनी ज़बरदस्त प्लेट सजती है क्योंकि उसमें दुनिया की हर तरह का पकौड़ा होता है. सो आई मेक इट विद पालक also and you know all of that. तो आई थिंक उस पर मैंने महारत हासिल की है. बिरयानी मेरी वालदा के साथ मेरे बड़े फ़नी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं खाने को लेकर. मैं उनको कहती हूँ आपको जितनी चीज़ें पकानी आती हैं आपसे ज़्यादा मुझे खाना पकाना आता है. सो आई थिंक आई एम द फर्स्ट इन माई होल फैमिली हु नोज़ हाउ टू कुक बिरयानी एक्चुअली. बाकी सब तो हम इस्लामाबाद इधर इन इलाकों के हैं तो वो पुलाव बना के कहते हैं बिरयानी बनाई है. सो मैं क्योंकि कराची में रही हूँ, कराची वालों से सीख के आई हूँ. सो कुछ चीज़ें हाँ उसमें बिरयानी आई थिंक. You like money? I'm not financially very ambitious. मेरे मेहनत बहुत ज़्यादा की और मुझे लगता है कि जो पैसे मैं कमाती हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैं डिज़र्व करती हूँ वही हैं. और हमारी लकीली मीडिया की जॉब पेज़ वेल ऑल्सो. आई एम नॉट दैट रिच ऑल्सो. आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड. और आपको पता है आजकल ज़रूरियात आपकी जो है ना एक बहुत अच्छी तनख्वाह के अंदर भी आप बेसिकली सर्वाइव ही कर रहे होते हैं. सो एक सर्वाइवल मोड. लेकिन अगर तुम कहो मुझे पैसा पसंद है और मुझे उसका शौक है, आई लव मनी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कह दो. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. नहीं एब्सोल्युटली. इसके लिए डिफेंसिव अपोलोजेटिक होने की जरूरत नहीं. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ लोगों को जिनको पैसे बनाने आते हैं. मुझे ये लगता है और मैंने अब ये कोशिश भी शुरू की है, अपने आसपास उन लोगों को रखा है जो मेरे लिए पैसे बना के मुझे दें. मेरा काम है टीवी पे आके बात करना, कुछ 4 एडिटोरियल पॉलिसीज़ बना के दे देना, सवाल किस तरीके से पूछना है ताकि अगर सख्त बात है तो पकड़ में ना आए. ये तमाम चीज़ें जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ हैं. एंड मोस्टली हाउ टू ब्रॉडकास्ट एंड अपेयर ऑन टीवी. सो ये इसके साथ साथ जो वो है मनी मैनेजमेंट उसमें मैं बहुत बुरी हूँ. इररिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ. आई थिंक मैं को फजूल खर्ची नहीं करती हूँ लाइफ में. मैं एम रिस्पॉन्सिबल विद माई. लेकिन कंजूस भी नहीं. लेकिन कंजूस भी बिल्कुल भी नहीं हूँ. बिल्कुल कंजूस नहीं हूँ. लेकिन हाँ मेरी लाइफ ऐसी गुजरी है जहाँ पे मैं पैसे उड़ाने का मुझे कोई इतना शौक नहीं था. सेकेंडली आई मीन आई फील वेरी फाइनेंशियली मुझे भी कोई इनसिक्योरिटी अब नहीं होती है. हाँ when I was way younger, when I started my career, I was very financially insecure. मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अगले साल मेरी इससे तनख्वाह बढ़ेगी या मैं इसी पे 5 साल काम कर रही होंगी. और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो 10-10 साल इंक्रीमेंट के इंतज़ार में एक ही जगह पे बैठे रहते थे. और मेरी पर्सनैलिटी उससे इंटायरली डिफरेंट है. आई लाइक टू मूव ऑन फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर. सो येस, लाइफ हैज़ बिन काइंड टू मी क्योंकि जितनी मेरी ज़रूरियात है
اس کے حساب سے میں اچھی سیلری لے لیتی ہوں. آگے اب میری کوشش یہ ضرور ہے, جس طرح آپ پوچھ بھی رہے تھے کہ فیوچر پلانس کیا ہوں گے, تو 20 سال کا آپ نے بہت بڑا ٹائم فریم مجھے دے دیا تھا. چلو اتنا 2 سال, طویل, 5 سال, 2 سال, تقریباً 2 سال کے اندر انشاءاللہ میرا یہ پلان ہے. اف ایوری تھنگ ورکس آؤٹ ایز پلانڈ, آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ مائی اون ڈیجیٹل پلیٹ فارم. اب مجھے یہ محسوس ہوا, میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں, لیکن میں بہت ہی جو ہے نا اولڈ اسکول خیالات کی انسان ہوں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں ایک ایسا ڈیجیٹل پلیٹ فارم جس میں لینگویجز جو پاکستان کے اندر بولی جاتی ہیں, جو اب مجھے پاکستان بھر کے اندر ٹریول کرنے کے بعد لوگوں کے ایکسپیرینس ہوا ہے کہ بالکل پاکستان میں مختلف خیالات رکھنے والے مختلف کلچر ہیں اور ساری چیزیں, ان سب کو آئی تھنک انکلوزیو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے, اور آئی ایم ورکنگ آن دیٹ. آلسو دیر سو مینی ینگ گریجویٹس جو جرنلسٹ ہیں, ان کے لیے ٹی وی اور اخبارات میں جگہ نہیں بن رہی ہے. انفارچونیٹلی ہمارا ٹی وی چینلس بھی اور اخبارات اس طریقے سے کیپ اپ نہیں کر پائے ہیں وتھ چینجنگ ٹائمس. سو آئی ووڈ ریئلی وانٹ اے پلیٹ فارم جہاں پہ ینگ ٹیلنٹڈ جرنلسٹ جو ہیں وہ کام کریں اور مختلف زبانوں میں کریں, اور مختلف زبانوں میں کام کریں. آئی نو somebody in Sibbi, I know somebody in Kailash, you know, all of these young people جو میڈیا سائنسز پڑھے ہوئے ہیں, they need a platform. and ٹی وی مین اسٹریم ٹی وی چینل سے توثیق صاحب میں نے کام کیا ہے نیوز چینلس میں, اور ایک تو بہت ہی ایک ایسے چینل میں بھی جس کو پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے. میری بڑی ریکویسٹ رہی کہ ہمیں اپنی اسکرین کو انکلوزیو بنانا چاہیے, اور یہ ریکویسٹ ایڈریس نہیں ہوئی. لیکن یہ میرا بڑا شکوہ ہے میڈیا کے مینیجرس سے, کیونکہ آپ کی خبریں پڑھنے والے بھی آپ کو بالکل ایک ہی حلیے کے نظر آتے ہیں, لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی. وائی ناٹ, یو نو, ایک لہجہ ٹھیک ہے سمجھ آتا ہے, ہمیں لہجہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ پورے اکراس دا بورڈ سب کو آپ کی بات سمجھ آئے. اگر کسی کی اردو اسپیچ بہت اچھی ہے, نالج بہت اچھی ہے, تو اس کا لباس کیا اس نے پہنا ہے, اگر اس کی کوئی ریسٹرکشن ہے کہ وہ سر کور کر لے, تو اس پہ کیوں پابندی ہونی چاہیے؟ وائی وی ہیو نیور سین اینی وومن آن دیز ٹاپ ٹی وی چینلز جو خبریں پڑھ رہی ہو اور اس نے اپنی مرضی کے مطابق سر کور کیا ہوا ہو. پاکستان کی آدھی سے زیادہ عورتیں تو پردہ بھی کرتی ہیں. سو آئی تھنک یہ میرے اس طرح کے خیالات ہوتے تھے جو اتنے پاپولر اوپینینس نہیں تھے, اور اس کو اتنا تو میں چاہتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں آئیں, اور بہت سارے ایسا ٹیلنٹ ہے جو ویسٹ ہو رہا ہے ان بیسک ریزنس کی وجہ سے. کتوں بلیوں سے کیوں ڈرتی ہو؟ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کو معلوم ہی ہوگا. اچھا, ڈاگس جو ہیں وہ دیر اسٹل پریڈکٹیبل. مجھے پرابلم ایکچولی ہے بلیوں سے. بلیوں کو مجھ سے کوئی پرابلم ہے ایکچولی, وہ مجھے دیکھ کے مجھے اٹیک کرتی ہیں. آئی تھنک بلیاں یہ سینس کر لیتی ہیں کہ یہ ہم سے ڈر رہی ہے. لائف میں میرے خیال سے 1-2 ایسی کیٹس ہیں جنہوں نے مجھے اتنا خوفزدہ نہیں کیا. ایک ہمارے دوست ہے اسد طور, ہی از اے جرنلسٹ. ان کے گھر میں ایک بلا ہے, اس کا اپنا اتنا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہی ڈزنٹ کیئر. سو اس سے مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا اگر میں یہاں بیٹھی ہوں اور وہ آس پاس گھوم رہا ہے. لیکن ورنہ اٹس اے ویل نون فیکٹ دیٹ آئی ایم ویری اسکیئرڈ آف کیٹس بیکاز سم ہاؤ دے اٹیک می. وہ یہاں پہ 4 لوگ ہوں گے, وہ ان کو نہیں اٹیک کریں گی, وہ مجھے سینس کر لیتی ہے کہ شی ہیز اے پرابلم. ہو سکتا ہے کوئی ہماری پرانی کوئی رشتہ داری پچھلے جنم میں, کوئی پچھلے جنم کی رشتہ داری ہو. لیکن یس, ڈاگس سے اس حد تک اگر میں تھوڑی بہت فرینڈلی ہوں اینڈ آئی نو کہ ایک ٹرینڈ ڈاگ ہے تو اتنا نہیں ڈرتی ہوں. وہ مجھے کافی حد تک پریڈکٹیبل لگتے ہیں. بلکہ ایٹ ون پوائنٹ آئی وانٹڈ ٹو ہیو گیٹ اے ڈاگ, اے گولڈن ریٹریور. لیکن میرے پاس وہ وسائل نہیں تھے کہ میں اس کو سنبھال سکوں, اور خود اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کو ٹائم دے سکوں. سو یس. میرا ایک بڑا فیوریٹ سوال ہے جو میں ہر مہمان سے کرتا ہوں آخر میں, اور وہ یہ کہ آپ کے پاس اگر ایک جادو کی چھڑی آ جائے اور اس چھڑی کو شم کرنا ہو, لیکن صرف ایک چیز بدلے گی, کیا بدلنا چاہیں گے اس ملک کا؟ میں اس ملک میں صرف چلیے میں گلوبل لیول پہ, آج کل ہر بات انٹرنیشنل, میں سمجھتی ہوں میں دنیا میں بارڈرز ختم کر دوں گی. یہ پوری زمین انسان کے لیے ہے, خدا نے دی ہے, اور ہمیں یہ جو ریسٹرکشنز ہیں, بارڈرز ہیں, اجارہ داری ہے کچھ ملکوں کی جس کی ورس فارم کو ہم پچھلے کچھ مہینے سے دیکھ رہے ہیں, وہ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے. ایک اوور آل ایکوالٹی اور کسی قسم کی کوئی مطلب آزادی ہو, میں نے ادھر سے نکل کے مکمل انڈیا جانا ہے, انڈیا والوں نے ادھر آنا ہے, میں نے امریکہ جانا ہے, نیوٹرلائز کر دیا جائے. نام بھی نہ ہو ملکوں کے, بارڈرز کا تو یہی مطلب ہے. آئیڈینٹی نہیں, ملک اور نیشنل آئیڈینٹی کے اوپر میں پورا یقین رکھتی ہوں. ہماری ایک اپنی لیکن بارڈرز نہیں ہوں, بارڈرز نہیں ہوں. یہ جو میں بارڈرز سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ٹریول ریسٹرکشنز ہیں جو آج کی دنیا کے لیے کمپلجن اور بڑی امپورٹنٹ بھی ہو گئی ہیں سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے. آبویسلی یہ تو ایک دیوانے کا خواب ہی ہے, لیکن آپ نے بھی کہا تھا کہ میجیکل چھڑی چلا رہی ہے. سو دیکھیے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ود ٹائم
یہ جو کچھ امریکہ میں آئس کی طرف سے کیا جا رہا ہے, امیگرینٹس کے ساتھ جس طرح کے رویے ہیں, پھر اتنے سارے لوگ جو ہے اپنے ملک کو چھوڑ کر اتنے ڈیسپریٹ ہو کے پاکستان سے جو چلے جاتے ہیں کہیں اور جا کے اپنے سرمایہ لے کے, اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ اپنا شوق پورا کر کے آ جائیں وداؤٹ اینی ویزاز اینڈ آل, اور واپس آ کے اپنے ملک کے اندر وہاں کی چیزیں اپلائی کریں. سو یہ ساری جو ان سے یہ جو ایک ڈیسپریشن ہے, مجھے لگتا ہے یہ بھی اس سے ختم ہو جاتی, وہ بھی نہ ہوتی دنیا کے اندر. یہ عجیب قسم کی لالچ اور یہ جو اجارہ داری ہے ان ممالک کی جن کو لگتا ہے کہ ان کے پاس وسائل ہیں, وہ کسی پہ بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں, یہ بھی شاید نہ ہوتی. ایک ایکوالٹی ہوتی. انسان اس لیے نہیں بنا تھا کہ وہ رہے, ضرور اپنے کمیونٹیز کے اندر رہتا ہے تاریخی طور پہ انسان, لیکن یہ اب جو ہے وہ حد سے زائد ہے یہ ایک, اور بہت زیادہ انجسٹس اس چیز کے اندر ہو رہا ہے کہ جو ہمارے ہاں جو مہاجرین ہوتے ہیں ان کے ساتھ, توثیق صاحب آپ اور ہم فالو کرتے ہیں اس چیز کو, بہت ہی زیادہ جو بے گھر لوگ ہیں اپنے ملکوں سے جنگوں کی وجہ سے نکلے ہوئے, جو ان کے ساتھ وائلیشنز انسانی حقوق کی ہو رہی ہیں, اس کو دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ کاش یہ سرحدیں نہ ہوتیں اور اس کو وہ اپنا گھر کہہ سکتے جہاں پہ وہ بھی بیٹھے ہیں اور جرائم پیشہ افراد کی طرح وہ ہانکے جا رہے ہیں واپس آپ جائیے. سو دس از واٹ میکس می فیل, اگر میرے پاس جادو کی چھڑی ہوتی تو میں یہ چیز ضرور کرتی. اگر تمہارے چوائس پوچھی جائے کہ وہ افسا کومل سوری ہم نے ذرا ریوائنڈ کرنا ہے اور آپ کو دوبارہ پیدا کرنا ہے دنیا میں, آپ نے دوبارہ جانا ہے, کس ملک میں پیدا ہونا چاہو گے؟ دیکھیے یہ میں ریلیجن نہیں پوچھ رہا بیکاز وہ بہت ہی پرسنل چیز ہوتی ہے. ملک جاپان. جاپان, مجھے جاپان کا کلچر بہت پسند ہے. انٹرسٹنگ. کھانا بہت اچھا کھانے کو ملتا, اور میرے خیال سے دیر دا موسٹ سویلائزڈ پیپل. میں نے یہ کہا بھی کہ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور اس پیمانے کے اوپر صرف جاپانی پورے اترے ہیں اور شاید انسان دنیا کے کسی کونے میں اس کے اوپر پورے نہیں اترے. سو آئی ریئلی لو جاپان. آئی ہیو نیور بین ٹو جاپان. میری بڑی خواہش ہے کہ میں ان قریب پلان کروں اور جاؤں, اگر حالات معمول کے مطابق رہتے ہیں اب تو خیر بہرحال. بٹ ہاں جاپان سمپلی میں کارٹونس بھی وہ دیکھتی تھی جاپنیز, کافی ان کے جو اینیمیشنز ہیں اور ان کا کلچر بھی کافی, مجھے کورین بھی ہم دیکھتے ہیں ویسے اب آج کل تو بہت, لیکن جاپنیز جو ہے وہ ایکچولی اٹس ویری کلاسی کلچر, بڑے اچھے ان کے جذبات بھی بہت زیادہ ہیں, ایموشنل بھی. میں بھی بہت